لگتے ہیں۔ عجیب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ کے 3 شہروں میں مظاہرے ہوئے اور عام طور پہ اگر ایک جیسے مظاہرے مختلف شہروں میں ہوں تو اخبارات میں ایک تصویر کہیں چھپ جاتی ہے کوئی بڑے شہر کی۔ کل تینوں مظاہروں کی تصاویر اسلام آباد کے ایڈیشن کے اخبارات میں بھی چھپ کرے ووٹ عوام دیتے ہیں، توڑ کوئی اور دیتا ہے۔ یہ مذاق، یہ کھیل پاکستان کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس ملک کے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سبق سیکھنے کی کوشش کیا کریں آپ۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ پاکستان میں فوجی حکومتیں کوئی نئی بات نہیں، کبھی جرنیل آئین کو رونتے ہوئے خود اقتدار میں آئے تو کبھی سیاستدانوں نے انہیں کاندھا دیا اور کبھی ایسا ہوا کہ سیاسی ادوار میں ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کی گئی۔ ایک بار پھر پاکستان کی شاہراہوں پہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی پرائم منسٹر یہ فرما رہے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں والی حکومتوں کو توڑنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سبق کون حاصل کرے، سیاستدان، فوج یا اس ملک کے عوام؟ سب چیزیں غیر ضروری ہیں۔ ایک جمہوری عمل چل رہا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے یہ پاکستان سب سے بڑی لیبارٹری ہے دنیا کی، یہاں بہت تجربے ہو چکے ہیں، بہت تجربے، ٹیکنوکریٹس کے بھی ہوئے ہیں، فلانوں کے بھی ہوئے ہیں، فلانے کے بھی ہوئے ہیں، پھر فوج بھی آتی رہی ہے، 4 دفعہ فوج آئی ہے، ایوب خان بھی آیا، جنرل ضیاء بھی آیا، جنرل یحییٰ خان بھی آیا، جنرل مشرف بھی آئے۔ تو وہ ایکسپیریمنٹس ہم سارے گزر چکے ہیں، میرے خیال ان کو نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جمہوری عمل چل پڑا ہے، لنگڑا ڈولا ہے، پورا عملی طور پر پورا بھی نہیں ہے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ ہے صحیح، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ایسا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آج فرما رہے ہیں نا کہ عوام ووٹ دیتے ہیں، حکومتیں کو اور توڑ دیتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر کو یہ کیوں کہنا پڑا سر؟ ماضی کی بات ہو رہی نا، ماضی کی بات ہو رہی کہ ماضی میں کچھ ہوتا اور ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ انفیکٹ ان کے خیال میں ابھی تک ختم نہیں ہوا، ہونا چاہیے لیکن ابھی ہوا نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ اس وقت آپ شاید برا نہ مانیں اگر یہ نان ایشوز ہیں۔ ابھی پاکستان کو بہت بڑے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اس حالت جنگ میں ہیں۔ کراچی کا ایک آپریشن ہو رہا ہے، ضربے جو دوسرا اپنے نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، یہ ہم چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف دیکھیں گے یا ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں، یہ صرف ایک خیالی چیز سوچ لیں۔ لوڈ شیڈنگ تو آپ کو شلہ نظر آتا ہے، لیکن اگر اس معاملے پہ ریلے نکلیں، انفیکٹ آئی ایس پی آر سے ایک پریس ریلیز آتی ہے، کلیریفیکیشن آتی ہے نا، وہاں سے تو آ گئی نا ایک طرح سے کہ ایکشن نہیں لینا چاہتے ہو، لیکن ملک کی پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر تو خاموش ہو کے بیٹھے، آج بھی وہ اور کا لفظ یوز کر رہے ہیں، کسی ادارے کا نام نہیں لے رہے، کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہے، خطرے کا اظہار ضرور کر رہے ہیں بٹ نام کسی کا نہیں لے رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں آئی ایس پی آر کلیئرٹی دے رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے سر؟ آپ بھی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لوگ جب مظاہرے کر رہے ہیں، پی آئی اے کی نشکاری ہو رہی تھی، مظاہرے ہوئے، پرائم منسٹر نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کلیئرٹی ایک آ گئی۔ اس معاملے پہ پارلیمنٹ اور نہ اس چیز پہ کوئی کلیئرٹی دے رہے، سر کلیئرٹی چاہیے ہمیں تو۔ سر کلیئرٹی بار بار لوگ دے چکے ہیں، جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہو چکے ہیں، ضمنی الیکشنز ہو چکے ہیں، اور کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں سچ بات ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو میرا اصل خیالات ہیں ان کو میں روک رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ سب سے بڑا پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے نا، ہم اس وقت لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لوگوں کے مسائل کچھ ہیں، دیکھیں میں گورنمنٹ پارٹی میں ہوں، میں مانتا ہوں پاکستان کے ساتھ بہت گمبھیر معاملات ہیں، یہ مسئلہ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ خود دیکھیں اس وقت راحیل شریف صاحب جو ہیں، ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ ان کی اور نون لیگ کی اچھی چل رہی ہے اور 18 تک چلنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں ایک وہ آدمی ہے کون؟ آپ جانتے ہیں راحیل شریف صاحب کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ 2 گھر میں نشان حیدر پڑے ہوئے، 2۔ ایک چھوٹا سا تغمہ لینے کے لیے لوگ اپنی ایڑیاں گھس گھس کے مر جاتے ہیں، نہیں ملتا۔ ان کے گھر میں 2 نشان حیدر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو خود جو ہیں ان کا ایک اسپاٹلیس کیریئر ہے، اور ان کو چنا کس نے ہے؟ کتنے لوگ تھے ان میں سے چنا کس نے ہے؟ نواز شریف صاحب نے چنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے چنا ہے ان کو۔ اچھا ان کا بڑا پن دیکھیں، ان کو پہلے تو لوگ کچھ ہمارے کچھ لوگ پہلے اکساتے رہے کہ جناب یہ ٹیک اوور کریں گے، ٹیک اوور کریں گے۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی ایسا کوئی کھیل نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں سے سر گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی اسٹیٹمنٹ تو آتی ہے نا، پھر آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ابھی ان چیزوں کا وقت نہیں ہے۔
ابھی ہمیں صرف اور صرف ہماری کمزوریاں ہیں، بالکل ہمیں دور کرنا چاہیے. مرکز میں کمزوریاں ہیں، صوبوں میں کمزوریاں ہیں، سیاسی پورے گورننس کا جو سسٹم ہے اس میں کمزوریاں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک آدمی شریف آدمی اسے کہہ دیا بھائی میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو سیٹ این ایگزامپل. یعنی 60-70 سال تک جو چیز نہیں ہوئی، میں تو ان کو میں کہتا ہوں آپ سلوٹ کرتا ہوں، آفرین ہے ان کو. انہوں نے پہلے کہہ دیا بھائی، ان کو پتا تھا یار یہ ایرے غیرے اور جو سیاسی بے روزگار لوگ ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی پارٹی بناؤ، کبھی کہتے ہیں جی ایکسٹینشن لو، کبھی کہتے ہیں جی ٹیک اوور کر لو. چیز کو ڈسمنٹل کیا آپ کے خیال میں؟ انہوں نے اس نے ہر چیز کو ختم کر دیا. یار میں چاہتا ہوں کہ آگے چلیں. آپ کو بھی لگتا ہے ویسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی جب 4 حلقوں کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نان ایشو ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں ایک دھرنا ہوا اور لگا کہ پورا سسٹم لپیٹا جا رہا ہے. اب آپ کو ریلیاں بھی اس طرح سلیم جہاں صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ نان ایشو ہے جی، کوئی ایشو نہیں ہے، آگے چل کے آپ کو لگتا ہے کہ نان ایشو رہے گا، یہ ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ایشو بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا. بن اس لیے سکتا ہے کہ دیکھیں ظاہر یہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں راحیل شریف پیچھے ہے کوئی، میں کہہ رہا ہوں آگے، میرے خیال میں راحیل شریف ایک اچھا ایک فوجی آفیسر ہے. جیسے پہلے ہی سلیم جہاں صاحب نے کہا کہ ان کے ہاں گھر میں 2 نشان حیدر ہیں اور ان کا ایک ریکارڈ ہے، ان کا ماضی اچھا رہا ہے. مطلب انہوں نے جس طریقے سے اپنے فورس کو جو ابھی چلا رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ضرب اتنا جو ہے چل رہا ہے، کراچی کا ایشو ہے، ادھر پنجاب کا ایشو ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میری سوچ میں، جو ہماری پارٹی کی سوچ میں، وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا. خود ان کے آئی ایس پی آر سے یہ بیان پہ آ چکا ہے، باقی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، نواز شریف کو جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف کو کلیئر بیان دینا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ووٹ ہمیں ملتے ہیں، کوئی اور حکومت کرتا، ان کو بھی کلیئر کہنا چاہیے. یہ عوام کو مایوس کو نہیں رکھنا چاہیے. اور جس طریقے میرے خیال میں اگر ملک کا وزیر اعظم ہو کے ایسے بیان دے دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ کوئی چیز نہیں بچتی. بحیثیت سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے جو اتنا آپ نے مشورہ اس وقت دیا تھا اپنا زرداری صاحب کو جب وہ کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دینے جا رہا تھا؟ وہ ہماری غلطی تھی، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی تھی. بہرحال راحیل شریف اگر میرے خیال میں اچھا انسان ہے اور اچھا فوجی آفیسر ہے، اس کی پوری فیملی ایک ہے، ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ آئے گا. تو دیکھیں بڑے پن کا اظہار کیا آپ نے، کہ اظہار کر رہے تھے کہ بہت بڑی غلطی تھی پیپلز پارٹی کے جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما عمران اسماعیل صاحب کو بھی گفتگو میں شریک کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. عمران اسماعیل صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں ریلیاں نکل رہی ہیں کہ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت توسیع کی جائے. انفیکٹ وہ خود تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینے میں نہ تو کوئی ان کو خواہش ہے اور نہ ہی وہ انٹرسٹڈ ہے اور نہ وہ لینا چاہیں گے. بٹ اگین عوام یہ کہہ رہی ہے، تو پی ٹی آئی کیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اور ملک کے جس وقت حالات ہیں تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو رہنا چاہیے مزید 3 سالوں کے لیے. بہت شکریہ جی. دیکھیے اس سے کوئی انکار میرا خیال ہے کسی بھی جماعت کو یا فرد کو کراچی میں پاکستان میں اس سے نہیں ہو سکتا کہ جنرل راحیل شریف بلا شبہ سب سے زیادہ مقبول شخصیت ہیں آرمی کے جنرلوں میں جو گئے ہیں پچھلے ادوار میں، یا آج اگر ہم سیاستدانوں کو بھی لگا لیں تو ان سے بھی زیادہ. قوم نے بڑی توقعات اس طرف رکھی جب ضرب عضب کی وجہ سے اور دوسرے ان کے جو اس طرح کے اقدامات انہوں نے کیے، کراچی کے اندر کریک ڈاؤن کیا ٹیررزم کے اوپر، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کرپشن کے اوپر کافی زور دیا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک پسندیدہ شخصیت تو بنے ہیں، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کا یہ اقدام کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی نہیں کریں گے، نہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم یعنی انہیں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو اس پوزیشن میں تھا، جو ڈیمانڈ کر سکتا تھا یا وہ یہ ایکسٹینشن لے سکتا تھا، کیونکہ ضرب عضب بھی ایک طرف چل رہی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ رہیں، ان کے اوپر بھروسہ ہے قوم کو، اور اس کے باوجود اس کا انکار کرنا کہ جی مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، ایک خراج تحسین والا معاملہ ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب بھی ہم نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے اور ایکسٹینشن دی ہے تو کمپرومائزز ہوئے ہیں،
اور کوئی کمپرومائز جو ہے وہ جب بھی کمپرومائز ہوئے، چاہے وہ سیاسی جماعت کرے یا وہ فوجی افسر جس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے وہ کمپرومائز کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے فرائض اس طرح سے انجام دینے سے قاصر رہتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے دور میں جنرل کیانی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے فرائض اس طرح سے انجام نہیں دے سکے جیسے جنرل راحیل شریف فرائض اپنے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن عمران اسماعیل صاحب دیکھیں، فوج کی طرف سے تو کلیئرٹی آ گئی، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی، پارلیمنٹ ابھی تک خاموش ہے، ملک کا چیف ایگزیکٹو انفیکٹ خاموش ہے۔ اب اگر ملک میں ریلیں نکل رہی ہیں، کل کوئی زور بھی پکڑ سکتی ہیں اور جماعتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے پاکستان کا ماضی دیکھا ہے، ایک چنگاری کو شعلہ بنتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ تو جو کلیئرٹی آنی چاہیے ٹائملی، وہ کیوں نہیں آ رہی پارلیمنٹ کی طرف سے انفیکٹ اور چیف ایگزیکٹو کی طرف سے؟ خاموشی کیوں ہے؟ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں خاموش ہیں، کیوں کلیئرٹی نہیں آ رہی، یا وہ اس کو پہلے تو بڑا سوشل میڈیا پہ جو ہے بڑا ایک مذاق اس کا چل رہا تھا کہ جی ایسی اناؤنسمنٹ آئی جنرل راحیل کی طرف سے تو وہ ادھر شادیانے بجنا شروع ہو گیا، اینڈ ایوری بڈی واز ہیپی کہ جی ایک سخت جنرل، ایک سخت آدمی، ایک ان کمپرومائزنگ آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اس کی جگہ یہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا یعنی حقیقی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو سیاسی ماحول کے اوپر ایک ایسا سناٹا ہے اس ایشو کو لے کر کہ نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی جا رہی ہے، نہ اس کو کوئی ہاں کہہ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں یا وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی ایسا بیان نہیں آ رہا، نہ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی دی جا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے ان کی کیا مصلحت ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں، یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر یہ ایک ایشو ایسا ہے، شاید یہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا ایشو نہ ہو، شاید انگلینڈ میں بہت بڑا ایشو نہ ہو، لیکن پاکستان کے اندر یا پاکستان جیسے ممالک کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا اور آنے والا ملک کا مستقبل، خاص طور سے اس وقت جس وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہوں اور ایک بڑی بیٹل لڑ رہے ہوں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں ضرب حذف کے طور سے، جس میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آنے والا وقت خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کیا ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہوگا یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو پاکستان کا مستقبل سنواریں گے۔ اس وقت میں ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو کپتان ہے، جو فوجی جنرل ہے، جو لیڈ کرے گا اس سارے ایفرٹ کو، وہ کون ہوگا، آنے والا کون ہوگا، یا کہ یہی شخص رہے گا جس کے اوپر قوم کو بھروسہ ہے، یا اگر یہ نہیں رہے گا تو آنے والا کون ہوگا؟ کیا فوج ایک ادارے کی طرح کام کرے گی؟ کون ہوگا؟ کیا فوج ایک ادارے کی طرح کام کرے گی یا کوئی پسندیدہ شخص آئے گا؟ کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے انفیکٹ کیا ہے کہ کلیئرٹی آنی چاہیے، انفیکٹ اب پولیٹیکل وائسز تو یہ کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں۔ پہلے بھی سر ایسا 4 حلقوں پہ آپ نے کریڈٹ نہیں دی تو بعد میں کتنا بڑا ایک ایشو بن گیا اور دھرنا، اس کے بعد سسٹم وہ سر دھرنے کی بات چھوڑ دینا، وہ تو اس کو آپ بھی اور بات کریں گے۔ آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطالبہ تسلیم نہ ہوا تو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مظاہرے کرنے والے یہی کہہ رہے ہیں۔ بات سنیں، میں آپ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سر دیکھیں آپ جتنی کوشش کر لیں اور کچھ اور عناصر ہیں وہ بھی کوشش کر لیں، دیکھیں جمہوریت یہاں پر پنپ رہی ہے اور وہ رہے گی۔ یہ سیاسی لوگوں کے چھوٹے موٹے آپس کے اختلافات ہوں گے، پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، دوسرے لوگوں کے بھی ہوں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک غیر جمہوری انداز میں کوئی یہاں پر بھی کام ہو سکے۔ سر نون لیگ کی حکومت 2 غیر جمہوری انداز میں گئی ہیں نا سر، جی نون لیگ کی حکومتیں 2 بار غیر جمہوری انداز میں گئی ہیں۔ دیکھیں 97 کسی کو بھولا نہیں ہے جب جنرل مشرف میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں وہ دن گئے جب نون لیگ کے بارے میں یہ کہ نواز شریف زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تبھی خدشات جنم لیتے ہیں۔ نہیں بہت کمفرٹیبل ہیں، بہترین کمفرٹیبل، بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے معاملہ، کسی جگہ کوئی شک و شبہات کی بات ہی نہیں ہے۔ اب جو کچھ سیاسی بے روزگار ہیں، دیکھیں میں آپ کو کھل کر بات بتاتا ہوں، جو لوگ سیاسی بے روزگار ہیں، جن کو پتا ہے کہ ان کی سیاست میں کسی جگہ وہ فٹ نہیں ہو سکتے ہیں، کسی پارٹی میں فٹ نہیں ہو سکتے ہیں، پاکستان میں تقریباً زیادہ نہیں، میرے خیال زیادہ نہیں ہے، 150 پارٹیز ہیں، 230 آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، اچھا 230 میں بھی وہ فٹ نہیں ہو پاتے، سمجھے نا، تو وہ ظاہر ہے اپنا کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نیا چیز لے کر آنا چاہتے ہیں۔ خورشید شاہ فرما رہے ہیں حکومت مایوس کر رہی لوگوں کو، دیکھیں وہ بات اور ہے، صرف کامران صاحب نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو وہ ایک بہت بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر ہے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، تو کامران صاحب یہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر ظاہر سی بات ہے فوج کو آنا پڑے گا۔ کامران تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے کوئی گلا شکایت کچھ نہیں ہے، یہ آج ہمارے ساتھ کو ہوسٹ بھی ہیں۔ وسان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہی باتیں آ رہی ہیں سیم، دیکھیں جیسے پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی جو بھی ہوگا پارلیمنٹ ہی ہوگا، پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر ادھر سے کوئی بھی بات نکلے گی وہ اچھی نکلے گی، اگر بنسبت باہر سے، تو میری سوچ یہ ہے کہ
یہ اس ایشو کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے. جب ایک چیف آف آرمی صاحب کہہ چکا ہے, اس کی رپورٹ آ چکی ہے, دیکھیں انہوں نے خود کہہ دیا ہے, جب میں خود کہوں کہ مجھے کچھ آنا ہی نہیں ہے تو ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں پرویز الہی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو مشرف کو وزیر میں 1000 بار منتخب کریں گے. مجھے یہ بھی ہے, سر کامران صاحب نہیں کہہ رہے, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی یہ کہتے رہے. صحیح, دیکھیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو کھل کے بیان دینا چاہیے, اور وزیر اعظم دے گا تو آگے پارلیمنٹ میں بڑھے گا. اگر وزیر اعظم خود نہیں دے گا تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا, کہیں بھی نہیں ہوگا. وزیر اعظم خود اگر ایسے ویسے سیدھا کیوں نہیں کہتے, اگر وہ کہہ دیتے تو یہ نہیں ہے اس طریقے سے ہوگا, یہ اس طریقے سے ہوگا. اور وزیر اعظم خود اس پر شکار ہوئے ہیں, خود اس کو پتا ہے کہ جنرل مشرف نے جو ان کے ساتھ کیا تھا, اور ہمارے دور میں بھی جو جس کے ساتھ وحید کاکڑ کا دور, یہ میرے خیال میں راحیل شریف ایک, میرے خیال میں یہ ان سوچوں کا مالک نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہیں بھی کسی کے اوپر, جمہوریت کے اوپر آ جائے. تو میری کہیں بھی ہماری پارٹی کی یا کسی اور کی یہ سوچیں ان کے اوپر نہیں جاتی. بہرحال اس ملک کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود اگر نواز شریف بیان نہیں دے رہا ہے تو میرے خیال میں پھر تو کچھ ہے. اگر نواز شریف کو کچھ نہ کچھ بیان دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اگر میں کس کے فیور میں ہوں, کس کے نہیں فیور میں ہوں. دیکھیں ہم نے تو پارٹی, ہماری جمہوری پارٹی, ہم نے تو پہلے ان کی سپورٹنگ کی, اس کی نہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے کی کہ ہم نے 5 سال آپ بھی ناراض ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. نہیں دیکھیں ہم تو ناراض نہیں ہیں. دیکھیں اس ملک, وہ بھی ہمارا ادارے ہیں, وہ بھی اس ملک کے, ہم بھی ان کے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوتا, جو جس کا کام ہے وہ ہو تو اچھا ہی ہوتی ہے. یہ کہیں بھی میسج اچھا نہیں جاتا. تو میرے خیال میں یہ نواز شریف کو بیان دینا چاہیے آپ کے چینل کے تھرو, کل ہی ان کو کلیئر کرنا چاہیے, کل ہی ان کو کہنا چاہیے. ہاں آج ہوش آ گیا نواز شریف کو, اس لیے آج انہوں نے بہت ساری باتیں کر لی. ہاں یہ بھی بات کر لی اور بھی ایک بات کر لی کہ نیب کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے اور نیب کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہی بات آپ سندھ کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا اتنے سال, کوئی لاہور سے, کوئی کہیں سے, میں یہ بھی بات کر رہا ہوں. کل اس دن میں نے چینل پہ یہ جو احتساب عدالت کے پی کے کا ہے, یہ یقین کریں کہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ ملا, وہ اس کی بات میں بتا رہا ہوں. یہ تھا کہ اس نے کہا کہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے, میں کہیں ان کی بات بتا رہا ہوں, نہیں اس کا نام آ رہا ہے اس میں, نیب کے اس میں عدالت میں آ رہا ہے. تو انہوں نے وزیر اعظم شاید عمران صاحب سے کوئی بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ٹیک اپ ہوا ہے. یہ سلسلہ پنجاب میں بھی آ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ پنجاب یہ رکتا جائے گا, چلتا جائے گا, رکے گا کہیں بھی نہیں. ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ سندھ میں ہو رہا ہے, ہم کسی کرپشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو جہاں ہوں ان کا احتساب ہونا چاہیے. خلاف نہیں ہے آپ, نہیں ہم تو چاہتے ہیں کرپشن نہیں ہو, اور ہم ان کے خلاف جو بھی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ایک صوبے کو اٹیک نہیں کیا جائے, یہ سب جہاں جو ہیں ان کو دیکھا جائے. اور جس طریقے سے آج نواز شریف نے خود نیب کی شکایت کی اور نیب سدھر جائے, نہیں تو گورنمنٹ حرکت میں آئے گی. یہ چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس کے بعد کامران صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اچانک نعرے لگائے. حیدرآباد میں تنظیم مذہب ہم آہنگی نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ریلی نکالی ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے ڈاؤن نیوز کے نمائندے علی حسن سے. علی حسن بتائیے گا ریلی کہاں سے نکالی گئی اور کیا مطالبات تھے؟ یہ ریلی بائی پاس سے نکالی اور شہباز بلڈنگ اور ٹھنڈی سڑک سے ہوتے ہوئے جو خاصی ایک طویل اور مشروف شاہراہ ہے اس سے گشت کرتے ہوئے پریس کلب پہنچی. ریلی میں بلا شبہ بہت زیادہ لوگ تھے, بڑی ریلی کہی جا سکتی ہے. اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم تھے اور جنرل راحیل شریف کے پورٹریٹس تھے, ان کی تصاویر بھی تھیں. اور جو پریس کلب پر تنظیم کے سربراہ امیر راجدی نے جو تقریر کی وہ انتہائی سخت تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ قوم جنرل کو کسی قیمت پر جانے نہیں دے گی, بلکہ ہم انہیں صدر پاکستان بنائیں گے. اور پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کیا جنرل کو جانا چاہیے, تو لوگوں نے کہا نہیں, اس طرح کے نعرے لگائے گئے. جی ٹھیک, بہت شکریہ علی حسن آپ کا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے حق میں ریلی میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہباز چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی ریلی کا انتظام قومی امن کمیٹی نے کیا, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. شرکاء نے پاکستانی پرچم لہرائے اور جنرل راحیل شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے. شرکاء نے مطالبہ کیا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے.
आर्मी कैमरामैन मोहम्मद अनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब की जानिब से पाक फौज की हिमायत में हैदराबाद में रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसी रैली का मजीद अहवाल जानेंगे। आफ्ताब जई हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब जई, मजीद बताइएगा इस रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके ठंडी सड़क के ऊपर, जहाँ पर कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब की जानिब से अमन रैली का इनेकाद किया गया है और इस रैली का मकसद पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ को खराज तहसीन पेश किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस रैली में खासी बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे यहाँ पर शरीक हैं। यहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल राहिल शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुकर्ररीन ने खिताब भी किया और इनका ये कहना है कि जनरल राहिल शरीफ एक अजीम सिपह सालार है। वो इस कौम के मोहसिन हैं। उन्होंने चार्ज संभालने के बाद चारों सूबों में जिस जवां मर्दी से दिलेराना फैसले किए, उसके बाइस जो है दहशत गर्दों की कमर टूट गई है और इस वक्त जो है मुल्क में अमन कायम हो गया है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि जनरल राहिल शरीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जाए। और इस वक्त रैली का सिलसिला जारी है और रैली जो है इस वक्त शहर भर में गश्त करेगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाक फौज को यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जई, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ। अजीब और हैरत की बात यह है कि सिंध के 3 शहरों में मुजाहरे हुए और आम तौर पे अगर एक जैसे मुजाहरे मुख्तलिफ शहरों में हो तो जो ने कदम उठाया है, जनरल राहिल की आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक एक्सटेंशन का मुतालबा आप लोग साथ दोगे या ये हमारा गलत मुतालबा है? हमेशा नहीं करना चाहिए था। मुझे बताओ, हम इसके जिहाद को हम इसको की बातें करते हैं। हम इस जिहाद के लिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलोगी? नौजवानों आप चलोगे? बुजुर्ग आप चलोगे? तो लानतियों सुन लो, इंकलाब आएगा नहीं, इंकलाब आ चुका है।